میرے دوستو، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے تو اس کی مغفرت کریں اور چاہے تو اس کو عذاب دیں۔ میرے دوستو، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز ادا کرنے کا ارادہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا غسل ٹوٹا ہوا ہو تو ہم سب سے پہلے اپنا غسل کر لیں، اور اگر ہمارا غسل پہلے سے موجود ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اچھی طریقے سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے سے پہلے کے جو 7 شرائط ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے شرائط پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے پاک و صاف جگہ پر کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اپنا چہرہ، اپنا رخ ہم قبلے کی طرف رکھ کے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے میں ہم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھیں اور دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ اتنا کرنے کے بعد جس نماز کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے نیت کر لیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ کو ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ ہتھیلیاں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور انگلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور یہ انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہوئی نہ ہوں اور بہت زیادہ بند نہ ہوں، بلکہ درمیانی ہوں، اور ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اپنے کان کے برابر تک لے کر کے جائیں۔ کان چھونا، کان کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کان کے برابری تک ہم اس طریقے سے اپنا ہاتھ لے کر کے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، یعنی اپنی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح رکھیں، اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اس طریقے سے حلقہ بنا لیں، اور ان 3 انگلیوں کو اس طرح کلائی پر رکھ کر کے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد ہم اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت تلاوت کریں، یا تو کوئی ایک بڑی آیت ہو یا کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں تلاوت کرنا۔ اس کے بعد ہم رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں جاتے وقت ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور گھٹنوں کو پکڑنے میں اپنی انگلیوں کو کشادہ اور کھلا ہوا رکھیں۔ اپنے پڈلیوں کو بالکل سیدھا رکھیں، پیٹھ کو بھی بالکل سیدھا رکھیں، اور سر اور کمر کو بالکل برابر رکھیں، اور نگاہوں کو اپنے قدموں کے درمیان رکھیں، یعنی اپنے دونوں قدموں پر، دونوں پاؤں کے بیچ میں اپنی نگاہوں کو ہم رکھیں، اور رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور جب ہم رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ چکیں، اس کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہوں۔ رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ
اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور کھڑے ہو کر کے پھر ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ میرے دوستو، رکوع سے اٹھ کر کے سیدھے آپ کھڑے ہوں، اس طرح سے کھڑے ہوں کہ آپ کا سر اور سینہ کچھ بھی جھکا ہوا نہ ہو، بلکہ خوب اطمینان کے ساتھ اچھے سے کھڑے ہوں۔ یاد رکھیے کہ رکوع کے بعد میں جو کھڑا ہونا ہے، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، یہ قومہ واجب ہے، اس لیے آپ خوب اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم سر اور سینے کو بالکل سیدھا رکھیں، سیدھا رکھتے ہوئے جائیں، اور زمین پر سب سے پہلے ہم اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھیں، اس کے بعد ناک اور پیشانی کو رکھیں۔ سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے، اور دونوں اپنے ہاتھوں کے درمیان میں ہم سجدہ کریں۔ سجدے میں اپنے پیٹ کو اپنے ران سے الگ رکھیں، پہلوؤں کو بازو سے الگ رکھیں، اور کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھیں۔ بہت سارے لوگ سجدے میں سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ کو پورا زمین پر اس طرح بچھا دیتے ہیں۔ زمین پر بچھانا نہیں ہے، بلکہ دونوں کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا ہے، صرف ہتھیلی زمین پر رکھنا ہے۔ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا ہے۔ سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا ہے، اور اپنی نگاہوں کو ناک پر رکھنا ہے، اور پھر سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا ہے۔ یاد رکھیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا چاہیے۔ سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہم کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنے سر اور سینے کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، جھکانا نہیں ہے، اور سجدے سے اٹھتے وقت ہمیں سب سے پہلے اپنی پیشانی کو، پھر ناک کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھا کر کے کھڑا ہونا ہے، اور اپنی رکعتوں کو پورا کرنا ہے۔ جب پھر ہم قعدے میں بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت میں بیٹھیں گے، تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے، اور اپنے بائیں پیر کو بچھا کر کے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر کے ہم اس پہ بیٹھیں گے۔ یعنی داہنے پیر کو اس طرح سے کھڑا کریں گے کہ انگلیوں کو ہم قبلے کی طرف موڑ دیں گے، اور بائیں پیر کو ہم بچھا کر کے اس پہ بیٹھیں گے، لیکن داہنے اور بائیں پیر کی انگلیوں کو کوشش ہم یہی کریں گے کہ قبلے کی طرف میں ہم موڑ دیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم اپنے ران پر رکھیں گے، اور اپنی نگاہوں کو ہم اپنی گود میں رکھیں گے، یعنی دونوں ران کے بیچ میں رکھیں گے، اور قعدے میں التحیات پڑھیں گے، یعنی تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تشہد پڑھنے میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اشہد ان لا الہ پر پہنچیں تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر کے لا الہ پر اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھائیں، اور الا اللہ پر اپنی شہادت کی انگلی کو جھکا دیں۔ قعدہ اخیرہ میں جب ہم پہنچیں تو تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں، اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم داہنی طرف سلام پھیریں، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں۔ اب یہاں سے ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ جب ہم نے دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اب ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمیں تسبیح وغیرہ، ذکر وغیرہ ہمیں یاد ہو، ہم ذکر وغیرہ کر لیں، تسبیح وغیرہ پڑھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔